صبح کا منظر پرسکون اور خوابناک تھا۔ نرم دھوپ کھڑکی کے باریک پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک نازک سی لڑکی اشال بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پرسکون کے ساتھ ایک اداسی بھی چھپی ہوئی تھی، جیسے زندگی نے اسے کئی امتحانات سے گزارا ہو۔ اشال کی لمبی گھنیری زلفیں اس کے کندھوں پر بکھری ہوئی تھی اور اس کی جلد چمکتے موتی جیسی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جنہیں دیکھ کر لوگ پلک جھپکنا بھول جاتے تھے۔ اس کی گہری آنکھیں جو کبھی دنیا کی خوبصورتی دیکھنے کا ذریعہ تھی، اب اندھیری ہو چکی تھی۔ اس کے کمرے میں خاموشی کا رات تھا جب اچانک فضا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ فضا اشال کی 10 سالہ کزن تھی۔ دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، آپی اٹھ جائیں، آج پارک چلتے ہیں۔ اشال نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، فضا آج دل نہیں چاہ رہا۔ فضا نے اپنی معصومیت سے کہا، پلیز آپی، وہاں جا کر آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ فضا کا اصرار اشال کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا۔ راستے میں فضا ہنستی کھیلتی باتیں کر رہی تھی، لیکن اشال کا ذہن ماضی کے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ دن یاد آ رہا تھا جب سب کچھ ٹھیک تھا۔ اشال اپنی بینائی کے ساتھ زندگی کی خوبصورتی کا لطف اٹھا رہی تھی۔ اس کی منگنی اس کے خالہ زاد ارمان کے ساتھ ہو چکی تھی۔ ارمان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اشال کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا، لیکن پھر وہ حادثہ ہوا جس نے اشال کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ ایک کار حادثے میں اشال کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ یہ حادثہ نہ صرف اس کی بینائی لے گیا بلکہ ارمان کی محبت بھی۔ ارمان نے اشال کی مزدوری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور شادی کا رشتہ توڑ دیا۔ میں کسی نابینا سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ اشال کے دل پر گہرے زخم چھوڑ گئے۔ پارک میں پہنچ کر اشال ایک بینچ پر بیٹھ گئی، جبکہ فضا بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور پرندے درختوں پر چہچہاہٹ کر رہے تھے۔ اشال نے اپنے ارد گرد کی آوازوں کو محسوس کیا، جو اسے کچھ لمحوں کے لیے پرسکون دے رہی تھی۔ اچانک اشال نے فضا کی آواز سنی جو کسی سے بات کر رہی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، شکریہ کہ آپ نے میری بال واپس کر دی۔ فضا کی آواز میں خوشی تھی۔ ایک بھاری، نرم اور پراسرار آواز نے جواب دیا، یہ تو میرا فرض تھا، تم یہاں اکیلی کیوں کھیل رہی ہو؟ فضا اشال کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور خوشی سے بولی، آپی یہ بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے میری بال درخت سے اتاری۔ اشال نے اجنبی کی موجودگی کو محسوس کیا اور سنجیدگی سے فضا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، فضا تمہیں اجنبیوں سے بات کرنے سے منع کیا تھا نا؟ اجنبی نے ہلکے سی ہنسی کے ساتھ کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کی بہن کی مدد کی اور میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اشال نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اجنبی کی شخصیت اور آواز نے اسے حیران کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے محسوس کر سکی کہ کوئی خاص موجودگی اس کے قریب ہے۔ اگلے چند دنوں میں وہ اجنبی، جس کا نام اسد تھا، اکثر پارک میں نظر آنے لگا۔ وہ فضا کے ساتھ کھیلتا اور اشال سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ اشال شروع میں سرد مہری دکھاتی، لیکن اسد کی باتوں میں ایسا سکون تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اسے سننے لگی۔ ایک دن اسد نے اشال سے پوچھا، آپ اس پارک میں اکیلی کیوں آتی ہیں؟ اشال نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر جواب دیا، میری دنیا پہلے ہی اندھیرے میں ہے، اس پارک کی آواز مجھے کچھ سکون دیتی ہے۔ اسد نے کہا، کیا آپ کبھی اپنی دنیا کی روشنی واپس لانا چاہیں گے؟ اشال ہنس دی، یہ ممکن نہیں، میرے ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں دوبارہ دیکھ نہیں سکتی۔ اسد نے پراسرار انداز میں کہا، کبھی کبھی انسانوں کے علم سے آگے بھی کچھ ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ آپ کو دوبارہ دنیا دکھا سکتا ہوں تو کیا آپ مجھ پر یقین کریں گی؟ اشال نے حیرانی سے کہا، یہ ممکن نہیں۔ اسد نے سنجیدگی سے کہا، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ چند دنوں بعد اسد اشال کو پارک کے ایک گوشے میں لے گیا جہاں ایک پرانا درخت تھا۔ اس نے کہا، یہ درخت میری دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ اشال نے حیرانی سے پوچھا، تمہاری دنیا سے؟ اسد نے کہا، میں جنات کی دنیا سے ہوں، میں ایک جنزاد ہوں اور میرا یہاں آنا ایک خاص مقصد کے تحت ہے۔
اشال کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسد نے بتایا کہ وہ ایک ایسی دنیا سے آیا ہے جو انسانوں سے مختلف ہے۔ جب تم نے اس درخت کی شاخ توڑی تھی تب ہماری دنیا میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا۔ میری منگیتر اس شاخ سے جڑی تھی اور وہ مر گئی۔ میرے سردار نے حکم دیا کہ میں تم سے انتقام لوں۔ اشال نے خوفزدہ ہو کر کہا، تو کیا تم مجھے مارنے آئے ہو؟ اسد نے نرمی سے کہا، نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اشال کو یقین نہیں آیا، محبت؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسد نے کہا، محبت انسان اور جن کے درمیان فرق نہیں دیکھتی۔ میں نے تمہیں قریب سے دیکھا، تمہارے درد کو محسوس کیا اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اشال نے اسد کے الفاظ پر یقین کرنے کی کوشش کی، لیکن خوف اور حیرانی اس کی سوچوں کو گڈمٹ کر رہے تھے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تم تو میری زندگی برباد کرنے آئے تھے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اسد نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یہ سچ ہے کہ شروع میں میرا مقصد صرف بدلہ لینا تھا، لیکن جب میں نے تمہیں قریب سے دیکھا، تمہارے درد کو محسوس کیا تو سب کچھ بدل گیا۔ تمہاری معصومیت، تمہاری خوبصورتی اور تمہاری ہمت نے مجھے متاثر کیا۔ اشال کا دل ایک لمحہ کے لیے نرم پڑا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے، تم شاید ابھی بھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اسد نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو مجھ پر نظر رکھو، تمہیں وقت کے ساتھ سچائی معلوم ہو جائے گی۔ چند دنوں بعد اسد نے اشال سے کہا، میں تمہاری بینائی واپس لا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ پر مکمل اعتماد کرنا ہوگا۔ اشال نے بے یقینی سے کہا، یہ ممکن نہیں، یہ سب میرے ڈاکٹرز کے بس میں نہیں تھا۔ تم کیسے کر سکتے ہو؟ اسد نے اپنی جیب سے ایک پرانا کالا کپڑا نکالا اور اشال کی آنکھوں پر باندھ دیا۔ یہ ہماری دنیا کی خاص جڑی بوٹیوں سے بنا ہے، تمہیں یہ چند دن تک پہننا ہوگا، اور ہاں، اگر یہ کام کرے تو تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اشال نے شک سے پوچھا، کیسا وعدہ؟ اسد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ چند دن بعد اشال نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں روشنی آ رہی ہے۔ جب اس نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے اسد کھڑا تھا، اپنی گہری پراسرار آنکھوں کے ساتھ۔ اشال حیرت زدہ تھی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسد نے کہا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری دنیا کو دوبارہ روشن کروں گا، اب یہ تم پر ہے کہ تم مجھ پر یقین کرو یا نہ کرو۔ ایک رات اسد نے اشال کو ایک پرانی عمارت کے قریب لے جا کر کہا، یہ جگہ ہماری دنیا کے دروازے کے قریب ہے، میں تمہیں اپنی دنیا دکھانا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ اشال نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ خطرناک ہے؟ اسد نے جواب دیا، خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسد نے ایک مخصوص ورد کیا اور عمارت کا پرانا دروازہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ اندر ایک وسیع جنگل تھا جہاں ہر چیز غیر معمولی اور پراسرار تھی۔ درختوں کے پتوں سے روشنی نکل رہی تھی اور ہوا میں عجیب سی خوشبو تھی۔ اشال نے حیرت سے پوچھا، یہ جگہ، یہ سب کیا ہے؟ اسد نے کہا، یہ جنات کی دنیا ہے جہاں میں رہتا ہوں، لیکن تمہیں ایک بات جاننی چاہیے، سردار جنات تمہیں یہاں لانا چاہتے تھے۔ اشال کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیوں؟ اسد نے کہا، تمہارے حادثے کے پیچھے بھی سردار جنات کا ہاتھ تھا۔ اس نے تمہیں اپنی دنیا میں قید کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن میں نے تمہیں بچانے کی قسم کھائی ہے۔ جب اشال اور اسد جنگل کے اندر پہنچے تو سردار جنات ان کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک لمبے قد کا طاقتور جن تھا جس کی آنکھیں شعلوں کی طرح جل رہی تھی۔ اسد، سردار کی گردار آواز گونجی، تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسد نے مضبوط لہجے میں ایک جواب دیا، میں نے اشال کو بچایا کیونکہ وہ بے قصور ہے۔ سردار نے غصے سے کہا، یہ لڑکی میری ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ اشال خوف سے کانپنے لگی، لیکن اسد اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اشال کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی۔ سردار نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماحول کو تاریک کر دیا، لیکن اسد نے اشال کو چھپاتے ہوئے سردار کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اسد نے سردار کے خلاف اپنی ساری طاقت استعمال کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ صرف جنگ سے سردار کو شکست نہیں دے سکتی۔
سکتا۔ اس نے اشال سے کہا، یہ وقت ہے کہ ہم عامل بابا سے مدد لیں۔ اشال اور اسد ایک عامل کے پاس پہنچے جو جنات کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ عامل نے کہا، سردار جنات کو شکست دینے کے لیے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیزیں قربان کرنی ہوگی۔ اسد نے کہا، میں اپنی محبت قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اگر اس سے اشال کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ اشال نے غم سے بھرے دل کے ساتھ کہا، نہیں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ عامل بابا کے اسد نے کہا، یہی میری محبت کا امتحان ہے، اگر تم محفوظ رہو تو میری قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ عامل بابا کے بنائے جال کی مدد سے سردار جنات کو قید کر لیا گیا، لیکن اسد کو اپنی طاقت کا ایک حصہ قربان کرنا پڑا جس سے وہ کمزور ہو گیا۔ اس دوران اشال نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کو تسلیم کرے گی۔ عامل بابا نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور اشال اور اسد نے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا وعدہ کیا۔ نکاح کے بعد اشال نے اپنی دنیا میں واپس آ کر اپنی زندگی کی خوشیوں سے بننے کی کوشش کی، لیکن اسد ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ اشال کو اس کی غیر موجودگی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اشال ہر وقت غم میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس کے غم کو دیکھتے ہوئے اس کے بابا نے اس کا نکاح کرنے کا سوچا، کیونکہ انہیں اسد کے ساتھ اس کے نکاح کا نہیں پتہ تھا اور اسد کی گمشدگی کی وجہ سے اشال انکار بھی نہیں کر سکی تھی۔ اشال کے نکاح کے دن تھا، لیکن اس کے دل میں خوشی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پہلے ہی اسد کے ساتھ نکاح کر چکی تھی اور اس کا دل کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسد کی غیر موجودگی نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کہاں چلا گیا اور کیوں واپس نہیں آیا۔ اشال کے والدین نے اس کے نکاح کے انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن اشال اندر ہی اندر فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، دلہن کے لباس میں، لیکن اس کا عکس اس کے اندر کے دکھ کو ظاہر کر رہا تھا۔ اشال نے زیر لب کہا، اگر اسد نہیں آ سکتا تو میں کسی اور کے ساتھ یہ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ دوسری طرف اسد جنات کی دنیا میں قید تھا۔ سردار جنات کے ساتھیوں نے اس کی بے وفائی اور ان کے خلاف جانے کی سزا کے طور پر اسے ایک جادوئی قید میں ڈال دیا تھا۔ وہ اپنی تمام تر طاقت استعمال کر چکا تھا، لیکن قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسد کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، میں اشال کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جنات کی قید میں ہونے کے باوجود اسد اپنی محبت کی طاقت پر یقین رکھتا تھا۔ عامل بابا جو پہلے ہی اشال اور اسد کی مدد کر چکے تھے، اسد کی غیر موجودگی کو محسوس کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی جادوئی کتابیں کھنگالیں اور جنات کی قید کا پتہ لگایا۔ عامل بابا نے ایک خاص ورد کیا جس کی بدولت انہیں اسد کو قیدی سے آزاد کروا دیا۔ قید سے نکلتے ہی اسد نے بغیر کسی تاخیر کے اشال کے پاس پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اشال کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ اشال اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ نکاح کی رسم شروع ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے، لیکن اس کے دل نے ہار مان لی تھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اگر میں اسد کے بغیر زندہ رہوں گی تو یہ زندگی بے مقصد ہوگی۔ اشال نے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی جو زہر سے بھری تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن وہ پرعزم تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی اس نے زہر پینے کے لیے بوتل اپنے ہونٹوں کے قریب کی، دروازہ زور سے کھلا۔ اشال، اسد کی آواز کمرے میں گونجی۔ اشال نے حیرت اور بے یقینی سے اسد کو دیکھا۔ اسد، تم کہاں تھے اسد؟ اسد نے تیزی سے آگے بڑھ کر بوتل اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ اشال کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، لیکن تم نہیں آئے۔ مجھے لگا کہ تم واپس نہیں آؤ گے۔ اسد نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ جنات نے مجھے قید کر لیا تھا۔ میں تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن وہ میری راہ میں رکاوٹ بنے۔ عامل بابا نے مجھے آزاد کرایا اور میں فوراً واپس پہنچ گیا۔ اشال نے اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں نے سوچا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے جا چکے ہو۔ اسد نے نرمی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کر جا سکتا۔ تم میری زندگی ہو،
میری دنیا ہو۔ اسد کی واپس آنے کے بعد اشال نے نکاح کی تقریب کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے والدین کو سب کچھ سچائی کے ساتھ بتا دیا کہ وہ پہلے ہی نکاح کر چکی ہے اور اسد ہی اس کی زندگی کا ساتھی ہے۔ اشال کے والدین نے پہلے تو اعتراض کیا، لیکن اسد کی محبت اور قربانیوں کو دیکھ کر وہ راضی ہو گئے۔ نکاح کی تقریب کو خوشی میں بدل دیا گیا اور اشال اور اسد نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ سفر مشکلات اور قربانیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن آخر میں ان کی محبت نے ہر رکاوٹ کو عبور کر لیا۔ اشال اور اسد نے ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری اور محبت کا عہد کیا اور ان کی کہانی محبت کی طاقت کا بہترین نمونہ بن گئی۔